حکیم لقمان کی نصیحتیں 20 ذوالحجہ سن 1420 ہجری مطابق 27 مارچ سن 2000 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الواجد العظیم الدائم العالم القدیم القوی الغنی الحکیم قضى فأسقم الصحيح وعاف السقيم وقدر فأعان الضعيف وأوهى القويم وقسم عباده إلى طائع ولئيم وجعل مآلهم إلى دار نعيم أو دار جحيم ويسر كلا لما خلق له والأعمال بالخواتيم خرج موسى راعيا فعاد وهو الكليم وذهب ذو النون مغاضبا فالتقمه الحوت وهو مليم ونشأ محمد يتيما فصار الفضل لذلك اليتيم وعصى آدم وإبليس فهذا مرحوم وهذا رجيم فإذا سمعت بنيل الممالك أو رأيت وقوع المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم أحمده سبحانه على ما أولاه من الإحسان والفضل العميم وأشكره على ما أسداه من الإنعام والتكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأعلى العظيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الرؤوف بأمته الرحيم المخصوص بالتفضيل والتشريف والتقديم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الاستقامة والتقويم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما۔ خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس فانی دنیا کے اندر، فانی عالم کے اندر مختلف قسم کے افراد کو پیدا فرمایا اور ان کے اندر درجات اور مراتب کا تفاوت اور فرق رکھا۔ کوئی بہت زیادہ اونچا ہے علم کے اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے یا طاقت اور قوت کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے، اور کوئی اس کے مقابلے میں پست ہے۔ کسی کے عقل تیز ہے، کسی کا ذہن و دماغ تیز ہے، کسی کی سمجھ میں بات جلدی آتی ہے، کسی کی سمجھ میں بات بہت دیر میں آتی ہے۔ کن ذہن ہے، ذہن اس کا تیز نہیں ہے، فہم اور فراست اور سمجھ بوجھ کا مادہ اس کے اندر موجود نہیں۔ اور بعض افراد ایسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ذہن کو تیز بنایا، ان کے دماغ کو تیز بنایا، اور اسی طرح ان کے اندر حکمت اور دانائی، عقل مندی، دانش مندی کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کے ذریعے دین اسلام کی اشاعت کرواتا ہے کہ وہ بدکاروں کو، بد کرداروں کو، بد گفتاروں کو، بدمعاشوں کو سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں، اور ان کو جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کے راستے پر گامزن کرتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبروں نے یہی کام کیا، نبیوں نے یہی کام کیا، رسولوں نے یہی کام کیا، پیر ولیوں نے یہی کام کیا جو متبع السنت گزرے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے، خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے، اور اپنے مریدوں کو، مسترشدین کو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے کو اختیار کرنے کا حکم دیتے تھے۔ تو غرض ہے کہ اصل مطلوب تو اللہ سبحانہ و تعالی کی رضامندی ہے، اور شریعت اسلامیہ کے تمام احکام پر عمل کرنا مقصود و مطلوب ہے۔ باری سبحانہ و تعالی جس سے چاہتے ہیں دین کی خدمت لے لیتے ہیں،
اور جس کو چاہتے ہیں سڑکوں پر جھاڑو لگانے والا بنا دیتے ہیں، تو سب کچھ اسی کی توفیق اور فضل و احسان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ حضرت لقمان کو بڑی فصاحت اور بلاغت عنایت فرمائی تھی، ان کو دانش مندی، عقل مندی، حکمت، دانائی عنایت فرمائی تھی۔ وہ خود بھی سیدھے راستے پر چلتے تھے، اپنے بیٹوں کو بھی سیدھے راستے پر چلاتے تھے، اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے، یعنی اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے اور بری باتوں سے روکتے تھے۔ کیسے تھے، کہاں کے تھے، کس طرح کے تھے، غلام تھے، آقا تھے، اس سلسلے میں اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، اور حضرت لقمان کے نام سے مستقل ایک کیسٹ بھی موجود ہے، اس میں پوری تفصیل میں نے بیان کر رکھی ہے، اور قرآن پاک کے حوالے سے ان کی نصائح غالیہ کو بھی بیان فرمایا۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکیم لقمان کے نام پر سورت نازل فرمائی، اس کا ذکر بھی میں نے کیا تھا۔ 21ویں پارے میں سورہ لقمان موجود ہے، اور اس سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ وہ نصیحتیں جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی بیان فرمائی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حکیم لقمان کا پورا تذکرہ ان کی نصیحتوں کے ساتھ کیا ہے، جو میں آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن آج کے درس میں میں حکیم لقمان کی ان نصیحتوں کا ذکر کر رہا ہوں جو حکیم لقمان کے حوالے سے کلام پاک کے اندر نقل نہیں کی گئی ہیں، بلکہ اور کتابوں کے اندر ان کو کاتبین نے، مصنفین، مؤلفین نے نقل فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ اور اسی طرح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال کے اندر بھی ان کا اتا پتہ ملتا ہے۔ حضرت لقمان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، دانائی اور حکمت، فہم و فراست، سمجھ بوجھ کا مادہ خوب عنایت فرمایا تھا۔ اس لیے وہ لوگوں کو عام طور سے نصیحت فرماتے تھے تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور بگڑنے کے بجائے ان کی زندگی سنورنے لگے۔ چنانچہ حکیم لقمان نے ایک نصیحت تو یہ فرمائی کہ کوئی چیز اے مخاطب تیرے نزدیک آخرت کی نعمت کے حاصل کرنے سے زیادہ محبوب تر نہ ہو، یعنی اے مخاطب، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کے اندر جو تجھے بھیجا ہے وہ محض اس واسطے بھیجا ہے کہ اس فانی زندگی کے اندر آخرت والے اعمال کر، آخرت والے افعال کر، ایسے کام کر کہ جن کے کرنے سے تیری آخرت بنے، تیری قبر بنے، اور تجھے دنیا کے اندر بھی عزت ملے، اور اسی طرح تجھے آخرت کے اندر بھی عزت ملے۔ اور وہ آخرت والے اعمال وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے، قرآن پاک نے سکھلائے، یا اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے زمانے سابق کے پیغمبروں نے، نبیوں نے، رسولوں نے سکھلائے۔ غرضے کے حکیم لقمان کے اس فرمان عالی کا مقصد یہ ہے کہ تیری مکمل توجہ آخرت کی جانب رہے اور تیرے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے اور دنیا کی چیزوں کی محبت تیرے قلب سے خارج ہو جائے، اور آخرت کو تو ہر موقع پر، ہر مرحلے میں ترجیح دے، اور یہاں کے سوچنے کے بجائے وہاں کے بارے میں سوچ کہ یہاں کی جیسی گزرنی ہے گزر جائے گی، غربت میں، مالداری میں، بیماری میں، صحت میں، پر اس دنیاوی زندگانی کو آخرت کی لائن پر چلا، کیونکہ دنیا کی گاڑی کے اندر انسان بیٹھا ہے اور دنیا انسان کی منزل نہیں ہے، دنیا انسان کا مقصود و مطلوب نہیں، بلکہ دنیا کی گاڑی میں بیٹھ کر یہ آخرت کی جانب چل رہا ہے۔ اس کی منزل، اس کا مقصود و مطلوب آخرت، اور آخرت میں بھی جنت الفردوس اس کا مقصود و مطلوب، اور جنت الفردوس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا اور اللہ تعالی کا دیدار اس کا مطلوب اور مقصود ہے۔ لہذا آخرت کی جانب توجہ رکھ۔ یہ پہلی نصیحت آج کے درس کی حکیم لقمان کے حوالے سے۔ چنانچہ یہ نصیحت ہم کلام پاک کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں بھی اس کا وجود ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ فرمایا دنیا والوں، تمہیں دنیا کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، بلکہ دنیا کے مقابلے میں جو آنے والی ہمیشہ کی اخروی زندگی ہے، اس اخروی زندگی کو ترجیح دینی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ زندگی جو ہماری آنے والی ہے آخرت میں وہ بگڑنے نہ پائے۔ یہ آیت کریمہ 30ویں پارے میں ہے، سورہ اعلیٰ کے اندر، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی۔ 5ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ متقی لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے۔ وہ دنیا کو منہ ہی کم لگاتے ہیں، وہ تو اپنا ہر قدم، ہر اسٹیپ آخرت کے اعتبار سے اٹھاتے ہیں، آخرت کی ترتیب ان کے ذہن و دماغ کے اندر رہتی ہے۔ تو کلام پاک کے مختلف مقامات کے اوپر آخرت کا زور ہے کہ دیکھو دنیاوی زندگانی کو مرجوح رکھو اور اخروی زندگی کو ترجیح دو کہ وہ بگڑنے نہ پائے۔ اگر وہ بگڑ گئی تو دائمی زندگی بگڑ جائے گی، ہمیشہ کی زندگی بگڑ جائے گی۔ تو حکیم لقمان
اپنی پہلی نصیحت کے اندر اس اخروی زندگی کو بنانے کے لیے زور دے رہے ہیں. کلام پاک سے بھی اس کا ثبوت ہے. میں کوشش کروں گا آج کے درس میں کہ حکیم لقمان کی جو نصیحتیں ہیں ان نصیحتوں کا ثبوت اور دلیل قرآن پاک یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں. مشہور سورت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. دیکھو دنیا کے مقابلے میں آخرت تمہارے لیے بہتر ہے. یہ تو کلام پاک کی آیتیں، چند آیات کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اخروی زندگی کو بہتر بنانے کی تلقین فرمائی اور اس اخروی زندگانی کو شاندار طریقے سے مرتب کرنے کی آپ نے نصیحت فرمائی. چنانچہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وقال شداد فيما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فإن كل يتبعها ولدها. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت والے بنو، دنیا والے نہ بنو. آخرت کے بیٹوں میں سے نہ بنو بلکہ دنیا کے بیٹوں میں سے بنو، کیونکہ ہر ماں کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے لگتا ہے. جس کا وہ بچہ ہے بس اسی عورت کے پیچھے وہ لگے گا اور اپنی ماں کو ہزار عورتوں کے اندر پہچان لے گا. تو اگر تم نے دنیا کو اپنی امی بنایا تو اللہ تعالیٰ ہلاک فرما دیں گے، اور اگر آخرت کو اپنی والدہ بنایا، اپنی امی بنایا، اپنی ماں بنایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی کو سنوار دیں گے. یہ پہلی نصیحت تھی حکیم لقمان کی، جس کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ملا اور حدیث پاک سے بھی ملا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تلقین فرمائی. حکیم لقمان کی دوسری نصیحت یہ ہے کہ اے انسان، دنیا کے تھوڑے مال پر راضی رہے، دنیا کے تھوڑے مال پر راضی رہے. یہ نصیحت حکیم لقمان کی آب در سے لکھنے کے قابل ہے، اور باقی تمام نصیحتیں بھی آب در سے لکھنے کے قابل ہیں، کیونکہ انسان کو دنیا کے اندر مال سے محبت رہتی ہے، سونے چاندی سے محبت رہتی ہے، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی زیورات سے محبت رہتی ہے، روپوں سے نوٹوں سے محبت رہتی ہے، درہم اور دینار سے محبت رہتی. مال جمع کر لوں چاہے کسی بھی انداز سے میرے پاس آ جائے. حکیم لقمان نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے تھوڑے مال پر راضی رہے. تو کس واسطے جمع کر رہے؟ اگر تو ابھی مر جائے گا تو تیرا سارا جمع کیا ہوا مال تیرے وارث ہڑپ کر لیں گے. قبرستان میں تجھے دفن کر رہے ہوں گے، لیکن دفن کرنے والوں کا ذہن و دماغ تیرے مال کی جانب لگا ہوا ہوگا کہ جلدی سے مٹی دیں، قبر پر مٹی ڈالیں اور فوراً جا کر اپنا حصہ لیں کہ ہمارا حصہ ختم نہ ہو جائے. کوئی آدمی مرنے والے کے مال میں ہمارے حصے کو تلف نہ کر دے، فوت نہ کر دے، تو وہی قبرستان میں ذہن و دماغ لگا رہتا ہے کہ جلدی سے جا کر اپنے مال کے بارے میں کہوں گا کہ کوئی میرا حصہ نہ مار لے. یہ پتہ نہیں کہ قبرستان میں اس کو دفن کرنے کے واسطے گیا ہے، تو کم از کم اپنی موت کو تو یاد کر لے کہ آج اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، 3 لب مٹی کے بھر بھر کے اس کی قبر پر ڈالے ہیں، کل کو مجھے بھی یہی آنا ہے. تو کم از کم یہ بات تو ذہن و دماغ میں رہنی چاہیے. لیکن نہیں، شیطان نے انسان کو بہکا رکھا ہے کہ نہیں، اس نے جو مال چھوڑا ہے اور اس مال کو یہ چھوڑ کر مرا ہے، اپنا حصہ جلدی سے جا کر لے لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا حصہ تلف ہو جائے. تو کس واسطے مال کو جمع کرے ہے؟ رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے رکھی، کھلائے گا پلائے گا. وہ دکان تو نہیں کھلاتی، مشین آرا مشین تو نہیں کھلاتی، ایسے ہی جناب سیٹرنگ کا سامان تو نہیں کھلاتا، دنیا کی چیزیں، دنیا کا کاروبار نہیں کھلاتا. کھلاتے پلاتے تو اللہ تعالیٰ نے تو گورکھ دھندے ہیں، پیٹ بھرنے کے بہانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا کر رکھے ہیں. کہ صاحب میری مٹھائی کی دکان ہے، برفی بھی ہے، قلاقند بھی ہے، رسگلے بھی ہیں، اور گلاب جامن بھی ہے، اور گاجر کا حلوہ بھی ہے، لہذا میری دکان مجھے پال رہی ہے. یہ غلط عقیدہ ہے، یہ فاسد عقیدہ ہے.
دکان کو تو اللہ نے ایک بہانہ بنا دیا، یہ دکان بند بھی تو ہو جاتی، سینکڑوں لوگوں کے اس وقت کاروبار بند ہیں، بیچارے مارے مارے پھر رہے ہیں، تو اگر واقعی یہ دکان کھلاتی پلاتی تو بند کیوں ہو جاتی ہے؟ معلوم یہ ہوا بند کرنا اللہ کا کام اور اس کو کھولنا بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا حکیم لقمان نے کہ دنیا کے تھوڑے مال پر راضی رہے، کس کے لیے جمع کرے گا؟ تیری آنکھ بند ہو جائے گی تو یہ تجھے مال کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ مجھ کو یاد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل اسی مضمون کو بیان فرمایا میرے آقا نے علیہ الصلاۃ والسلام کہ من رضی من اللہ بالیسیر من المال، کہ اللہ کی جانب سے جو بندہ معمولی مال کے اوپر راضی ہو جاتا ہے کہ پروردگار جتنا تو نے دے دیا بس میں راضی ہوں، زیادہ کی مجھے طلب نہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے معمولی عمل پر راضی ہو جائے گا کہ اچھا تو نے میرے دیے ہوئے معمولی مال کے اوپر بھروسہ کر لیا، معمولی مال کے اوپر اپنی رضا تو نے جاری کر دی اور کہہ دیا کہ بھئی جتنا اللہ میاں نے دے دیا بس مجھے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کے معمولی عمل پر راضی ہو جائے گا کہ چل بھائی تیرے نامہ اعمال میں نوافل نہ صحیح، تیرے نامہ اعمال میں تہجد نہ صحیح، تیرے نامہ اعمال کے اندر اوابین کی نماز نہ صحیح، تیرے نامہ اعمال کے اندر اشراق اور چاشت کی نماز نہ صحیح، تیرے نامہ اعمال کے اندر تلاوت کلام پاک کثرت سے نہ صحیح کوئی بات نہیں، پر تو نے فرائض کو پورا کیا، بس میں تیرے اس معمولی عمل پر تجھے جنت دیے دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ، لہذا تھوڑے مال پر راضی رہو، شکایت نہ کرو کہ بھئی اللہ نے اتنا نہیں دیا اتنا نہیں، بھئی جتنا دے دیا تمہارے لیے وہی بہتر ہے، جتنا دے دیا وہی خیر ہے۔ اور دوسری نصیحت یہ فرمائی حکیم لقمان نے کہ مقدر رزق پر قناعت کر، جتنا تیرے لیے روزی مقدر کی جا چکی ہے بس اسی پر قناعت کر، اور دوسروں کی روزی پر آنکھ مت ڈال تاکہ اپنے نفس کے رنج سے تو سلامت رہے۔ آدمی کو رنج و غم کب ہوتا ہے؟ جب وہ دوسرے کا معاملہ دیکھتا ہے، جب وہ دوسرے کی روزی دیکھتا ہے کہ اچھا اس کی تو 5 دکانیں ہیں، 5 کاریں ہیں، بھئی آڑت پر بڑی بکری ہو رہی ہے اور میری دکان پر اتنی بکری نہیں، لہذا جب دوسرے کو دیکھتا ہے تو اللہ کی شکایت کرنے پر آ جاتا ہے کہ اچھا اس کو تو 5 دکانیں دے دی اور مجھے ایک دکان بھی نہیں۔ لہذا فرمایا کہ تو دوسروں کو نہ دے، بلکہ جتنا رزق اور جتنی روزی اللہ سبحانہ و تعالی نے تیرے لیے مقدر فرما رکھی ہے بس تو اسی کے اوپر قناعت کر لے، وہی تیرے لیے بہتر ہے، کیونکہ بہتری کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ بہتری کون جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ خیر جانتا ہے اور باری سبحانہ و تعالی ہی شر کو بھی جانتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کے دیے ہوئے رزق کے اوپر قناعت کر لینی چاہیے اور سوچ لینا چاہیے کہ یہی میرے لیے بہتر ہے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام کو قبول کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کو بقدر ضرورت روزی دے دی گئی اور اللہ تعالیٰ کی اس عطا کردہ روزی کے اوپر اس نے قناعت کر لی کہ اللہ تعالیٰ تو نے 2 روٹی کھانے کو دے دی، بہت اچھا، جیسے تیری مرضی، پروردگار تو نے دوپہر کو سبزی کھلا دی، بہت اچھا، رات کے کھانے میں تو نے گوشت کھلا دیا، مرغ کھلا دیا، تیتر کھلا دیا، بہت اچھا، چٹنی کھلا دی، بہت اچھا، مرغا کھلا دیا، بہت اچھا، سبزی کھلا دی، بہت اچھا۔ یہی مطلب ہے قناعت کا۔ قناعت کے معنی ہے جتنی روزی مل جائے بس اسی پر صبر کر لینا اور اللہ کی شکایت نہ کرنا۔ یہ نہیں کہ پروردگار تو نے تو میرے دیور کو، میری دیورانی کو ٹینٹ ہاؤس کھلوا دیا اور مجھے بس ایک آرا مشین دے دی، اس میں بھی کام چلتا ہے، کبھی نہیں چلتا، نہیں۔ جتنی روزی اللہ نے تیرے لیے بہتر سمجھی، خیر سمجھی، بس اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ تجھے عنایت فرما دی، یہ کیا کم ہے؟
کہ ایک آرا مشین اللہ نے دلوا دی اور اتنی روزی دے دی کہ تو آسانی کے ساتھ اپنے مکان کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے لڑکے کے ساتھ جو ترکاری چاہتی ہے پکا لیتی ہے، جو سالن چاہتی ہے پکا لیتی ہے، جب طبیعت چاہتی صاحب کڑی پکا لیتی ہے. بعض گھرانوں کے اندر کڑی میں کوفتے بھی ڈال دیتے ہیں، بعض گھرانوں میں نہیں ڈالتے. یہ بہت بڑی بات ہے، اس پر شکر ادا کر اللہ سبحانہ و تعالی کا. فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ، جس نے اسلام قبول کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور اسلام کے قبول کرنے کے بعد بقدر ضرورت اس کو روزی دے دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں قناعت کا مادہ پیدا کر دیا کہ جو مل جاتا ہے بس اس پر راضی ہو جاتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا فرمائی صاحب کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزق آل محمد قوتا. دعا فرمائی کہ اے اللہ محمد کے گھر والوں کو تو بس بقدر ضرورت روزی دینا، زیادہ روزی مت دینا، ورنہ یہ دنیا کے چکر میں پھنس کر آخرت کو بھول جائیں گے. دنیا کے چکر میں پھنس کر اللہ کو بھول جائیں گے، قرآن کو بھول جائیں گے، پیغمبر کو بھول جائیں گے، نصیحتوں کو بھول جائیں گے، ایمان کو بھول جائیں گے، قناعت کو بھول جائیں گے، صبر کو بھول جائیں گے، شکر کو بھول جائیں گے. لہذا جتنی روزی کی ضرورت ہو پروردگار محمد کے گھر والوں کو اتنی روزی دینا. میرے آقا تو یہ دعا فرما رہے ہیں، لیکن امت کے لوگ بھاگا دوڑی میں لگے ہوئے ہیں. اور کس کی بھاگا دوڑی میں؟ رزق کی، رزاق کی جانب تو بھاگتے نہیں. جو روزی دینے والا رزاق خدا ہے اس کی جانب تو بھاگتے نہیں، لیکن روزی کی جانب بھاگتے ہیں. خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور یہ دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 957 پر موجود ہے کتاب الرقاق میں، باب کیف کان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت میں. اور اس سے پہلے حدیث جو میں نے آپ حضرات کو ابھی سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں فرمایا گیا جو مسلمان ہوا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کو بقدر ضرورت روزی دے دی گئی وہ کامیاب ہو گیا، اور پھر اس پر قناعت کر لی، اس پر صبر کر لیا. یہ حدیث پاک ابواب الزہد کے اندر امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ الرحمہ نے ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 58 کے اوپر نقل فرمائی، باب ما جاء فی الکفاف کے تحت میں. تو حکیم لقمان جو نصیحت فرما رہے ہیں کہ رزق مقدر پر قناعت کر اور دوسروں کی روزی پر آنکھ مت ڈال تاکہ تجھے رنج و غم سے سلامتی رہے. تو یہ مت دیکھ کہ فلاں کے پاس اتنا اتنا ہے، فلاں کے پاس اتنا اتنا ہے، بلکہ یہ دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے دیا ہے وہ خیر دی ہے، بھلائی دی ہے. اگر کوئی روزی ایسی ہو کہ اس روزی کے اندر فتنہ ہو اور وہ روزی خیر والی روزی نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے بالکل بیکار روزی ہے. وہ سکون والی تو روزی ہونی چاہیے. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. 14ویں پارے میں حکم دیا گیا کہ اے مخاطب ان دنیا کے لوگوں کو جو بڑا بڑا مال دے دیا گیا ہے نظر اٹھا کر بھی مت دیکھنا، اپنی غربت کے اوپر فخر کرنا کہ اللہ نے مجھے دنیا سے بچا لیا، یہاں رہنا تھوڑی، یہ مالدار بھی جائے گا، یہ مالدار بھی مرے گا ایک نہ ایک دن. یہ جو دندناتا پھر رہے، یہ جو غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، بے سہارا لوگوں کو ذلیل دیکھ رہا ہے اس مال کے چکر میں، یہ تو مال ہاتھ کا میل ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے عنایت فرما دے، جس سے چاہے چھین لے، اس سے کون مقابلہ کرنے والا ہے. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم.
منع فرما دیا گیا کہ ہرگز ایسا مت کرنا. اور حکیم لقمان نے فرمایا کہ زیادہ پیٹ بھر کر مت کھانا، کھانے سے بھوکا رہنا، تو کم کھائے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے ذہن و دماغ کو کھول دیں گے، حکمت کی باتیں تیرے ذہن و دماغ کے اندر آئیں گی. چنانچہ آپ دیکھ لیجیے حکیم ڈاکٹر بھی آج کل منع کرتے ہیں کہ فل پیٹ مت کھاؤ، پورا بھر کر مت کھاؤ، بلکہ جب کھاتے کھاتے تھوڑی ساری بھوک باقی رہ جائے کھانا ختم کر دو، کھانا ختم کر دو. ناشتے میں بھی یہی کرو، دوپہر میں بھی یہی کرو، اور رات کے کھانے میں بھی یہی کرو. کہیں دعوت میں جاؤ تب ایسا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ ایسا ہی کرتے تھے، اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے کہ جب تھوڑی ساری بھوک باقی رہ جاتی کھانا ختم کر دیا کرتے تھے. چنانچہ طبیبوں نے فرمایا، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی تھوڑی ساری بھوک رہ جانے پر کھانا ختم کر دے گا کبھی بیمار نہیں پڑے گا. یہ بیماریاں جو آج کل آ رہی ہیں زیادہ کھانے سے آ رہی ہیں. ہر وقت کھاؤ بھکرو جو ہوتی ہے، آدمی اپنے گھر میں تو جناب اس کی زبان نہیں رک رہی، اس کا منہ نہیں رک رہا، برابر چل رہے. کہیں دعوت میں جا رہے ہیں، کہیں ملنے جلنے کے واسطے جا رہے ہیں، تب جناب ایسا کر رہے. اور اگر کوئی جانے کے بعد چائے بھی نہیں پلاتا تو شکایت کرتا ہے کہ گیا تھا ایک پیالی چائے کو بھی نہیں پوچھا. بڑے بھنکتے ہو جو دوسروں کی چائے کے اوپر نگاہ رکھتے ہو، ارے اپنے گھر میں پی لیتے، شکایت کاہے کی ہے؟ اللہ کے چاہنے والے بندے ایسا نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کیا تھی خواتین حضرات؟ کہ صرف 3 انگلیوں سے لقمہ بناتے تھے، 3 انگلیوں سے کھاتے تھے. اچھا بھائی وہ کون کون سی 3 انگلیاں؟ ایک تو سب سے چھوٹی انگلی کے برابر ایک اور انگلی، ان دونوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے. انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی جو ہوتی، ان تینوں سے لقمہ بناتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور 5 انگلیوں سے لقمہ کیوں نہیں بناتے تھے؟ اس بنیاد پر کہ اگر 5 انگلیوں سے لقمہ بنائیں گے تو لقمہ بڑا بنے گا، اور جب بڑا بنے گا تو پیٹ میں زیادہ جائے گا. فرمایا 3 انگلیوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ بناتے تھے، اور معمولی کھاتے تھے، اتنا جس سے طاقت بحال رہے. اس لیے فرمایا گیا کہ جب تک خوب بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا نہ کھاؤ، اور جب خوب بھوک لگنے لگے کہ برداشت نہ ہو تو پھر اس وقت میں جو کھانا کھایا جائے گا وہ تن کو لگے گا. سنیے کہ وعن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ب3 أصابع فإذا فرغ لعقها رواه مسلم. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 انگلیوں سے تناول فرما رہے تھے، اور جب فارغ ہو گئے کھانا کھا کر تو ان انگلیوں کو آپ نے چاٹ لیا. سنت بھی یہی ہے کہ کھانا کھا کر نمٹو، اور وہ انگلیاں سالن کے اندر تھوڑی سن گئی ہیں تو اس سالن کو آپ چاٹ لو، اس سالن کو آپ استعمال کر لو، اور اس کو بالکل برباد نہ کرو تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی برکت والی روزی عنایت فرمائیں. یہ کھانے کا اصول حکیم لقمان نے جو بتایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. چنانچہ جو آدمی اس طرح کھانے کا استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو حکمت سے بھرپور حصہ عنایت فرمائیں گے، دانائی عقل مندی اس کو عنایت فرمائیں گے، اور اس کا ذہن تیز ہو جائے گا. چنانچہ ارشاد فرمایا گیا کلام پاک کے 30 پارے میں سورہ بقرہ کے اندر، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. ایک نصیحت تو یہ فرمائی حکیم لقمان نے، اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ کمینوں کے مقابلے میں خاموشی سے مدد طلب کر. کوئی لئیم، کوئی کمینہ، کوئی بدبخت، کوئی جاہل، کوئی نادان انسان اگر تجھ سے بحث کرنے لگے اور غلط طریقے سے پیش آنے لگے، نادانی کی باتیں کرے، جہالت کی باتیں کرے، بدتمیزی کی باتیں کرے، تو اس جاہل کے مقابلے میں خاموش رہنا، اس بدتمیز کی بدتمیزی کا جواب مت دینا،
کیونکہ اگر اس جاہل کی جاہلانہ باتوں کا تو نے جواب دے دیا تو تو بھی اسی جیسا جاہل بن جائے گا. وہ تو کر رہا ہے بدتمیزی، اگر تو نے بھی اسی جیسی بدتمیزی کی تو تجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اس کی جہالت تو میل کی طرح ہے، کیچڑ کی طرح ہے، اور تیری بردباری، تیری خاموشی صابن کی طرح ہے. اور کپڑے پر جب میل لگ جاتا ہے تو میل کو میل سے نہیں ہٹاتے بلکہ میل کو دور کرنے کے لیے صابن لگاتے ہیں. ایسے ہی تیری خاموشی اس کے لیے صابن کا کام دے گی کہ اچھا میں نے تو اس سے اڑنا چاہا. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بنا کسی غلطی کے جناب اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں، اور بنا کسی خطا کے اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں، لڑنے کے موڈ میں ہو جاتے ہیں، آ بیل مجھے مار. اس طرح کی کیفیت ان کی ہوتی ہے. شریعت اسلامیہ میں یہ چیز درست نہیں. فرمایا کہ اگر جاہل تجھ سے ٹکرانا چاہے تو خاموشی سے گزر جا، السلام علیکم کہہ کر آگے کو بڑھ جا کہ بھیا ہمیں کہاں فرصت ہے جاہلوں سے منہ لگنے کی. کلام پاک میں بھی فرمایا گیا 19ویں پارے میں کہ میرے چاہنے والے بندے ایسے ہیں جو جاہلوں کے منہ نہیں لگتے. سوچتے ہیں جاہل ہیں تبھی تو بک بک کر رہے ہیں، اگر جاہل نہ ہوتے، پڑھے لکھے ہوتے، عقل مند ہوتے تو کاہے کو بک بک کرتے. پھر تو ان کے منہ سے قرآن نکلتا، ان کے منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نکلتی، شاندار بات نکلتی. سورہ فرقان کے اندر 19ویں پارے میں فرمایا گیا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وہ کہتے ہیں بھیا جاؤ، ہم تو رحمان کے بندے ہیں، ہمارے منہ کاہے کو لگتے ہو، السلام علیکم، بس جاؤ آگے بڑھ جاؤ، ہم تمہاری جہالت میں نہیں پھنسیں گے. حضرت موسیٰ کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی قوم نے بدتمیزی کی تو فرمایا بھیا مجھے جاہلوں سے بڑا ڈر لگتا ہے. یہ تو جب چاہیں جناب کسی کو ذلیل کر دیں، لیکن ذلیل کرنے سے، ان کے ذلیل کرنے سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں عزت کے خزانے ہیں. حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. نہ بھیا نہ، ہم تو ان جاہلوں کے منہ لگیں گے نہیں، نہ جاہل عورت کے نہ جاہل مرد کے. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. یہ 90 پارے کی آیت کریمہ ہے سورہ انعام کے اندر، جس کے اندر بھی یہ مضمون بیان کیا گیا. یہ تمام وہ نصیحتیں ہیں جو حکیم لقمان نے لوگوں کو کی اور لوگوں نے ان پر عمل کر کے فائدہ اٹھایا. حکیم لقمان نے آگے نصیحت فرمائی کہ اے مخاطب اے انسان، خاموشی کو اپنا شعار بنا تاکہ تو زبان کے شر سے محفوظ رہے. کیا مطلب؟ ضرورت کی بات اپنی زبان سے نکال، اگر ضرورت ہے تو بول، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو کلام نہ کر، خامخواہ بک بک نہ کر، خاموشی کو اختیار کر. کیوں؟ اس لیے کہ خاموشی اختیار کرنے پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی ثواب عنایت فرماتے ہیں. کم از کم خاموش رہنے سے گالی سے تو بچ رہا ہے، غیبت سے تو بچ رہا ہے، چغلی سے تو بچ رہا ہے، برا کلام نکالنے سے یہ بچ رہا ہے. لہذا فرمایا کہ خاموشی کو اپنا شعار بنا، خاموشی کو اپنا امتیازی شان بنا تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے خاموش رہتے تھے. کسی صحابی نے کوئی سوال کر لیا، جواب دے دیا، جواب دے کر پھر خاموش ہو گئے، پھر اللہ کے ذکر میں لگ گئے. یہ جو عورتوں کی عادت ہوتی باتیں بنانے کی، اسی عادت کی وجہ سے ان سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں. عورتیں ظاہر ہے کہ جب آپس میں بیٹھتی ہیں، پتہ ہے بھئی اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، اللہ کے قرآن کی تفسیر کی مجلس ہے، لیکن بات کرنا ضرور ان کے اوپر لازم ہے، وہ بولیں گی ضرور. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے کو اختیار کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاموشی اختیار کرو. طول الصمت کے معنی ہے لمبی خاموشی، بس ضرورت ہو تو بولو، ورنہ ضرورت نہیں ہے تو خاموشی کو اختیار کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے پر
کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا علیک بطول الصمت، علیک بطول الصمت فإنه مطردة للشیطان وعون لك على امر دینک۔ اے ابو ذر، تم کہتے ہو کہ مجھے نصیحت کرو، تو تمہارے لیے نصیحت یہ کہ دیکھو جب بولنے کی ضرورت ہو تو بولنا، ورنہ خاموشی اختیار کرنا، کیونکہ خاموشی شیطان کو ہٹانے والی ہے اور دین کے معاملے پر تمہاری مددگار ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن زیادہ تر لوگ جو جہنم کی آگ کے اندر ڈالے جائیں گے وہ زبان چلانے کی وجہ سے ڈالے جائیں گے، زبانوں کی بکواس کی وجہ سے ڈالے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کے روکنے کا حکم دیا اور فرمایا کف علیک ھذا، اے معاذ اس جیب کو، اپنی زبان کو تھامے رکھنا، زبان کو بے لگام مت کر دینا۔ میں نے کہا اے خدا کے پیغمبر، آپ زبان کو روکنے کی جو تعلیم دے رہے ہیں، نہ بولنے کی جو تعلیم دے رہے ہیں، تو کیا ہماری زبان کے اوپر بھی ہماری پکڑ ہوگی، ہمارے بولنے پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ فقلت یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ اے معاذ، تم بھی کیسی باتیں کرتے ہو؟ دیکھو لوگ جو جہنم کی آگ میں اپنے چہرے کے بل ڈالے جائیں گے یا اپنی ناک کے بل جہنم کی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا، تو صرف زبان کی بکواس جیب کے چلانے کی وجہ سے ڈالا جائے گا کہ جب چاہا جناب کسی کو برا کہہ دیا، جب چاہا جناب کسی کی نقل اتاری۔ یہ جبیا چلانے سے ہی مصیبت آتی ہے۔ آدمی جبیا کو روکتا ہے، زبان کو روکتا ہے تو عافیت آتی ہے۔ عربی زبان میں کہا گیا البلاء موکل بالنطق، مصیبت بولنے کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب آدمی بولتا ہے ایک مصیبت آتی ہے، اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر والی بات کرتا ہے، قرآن اور حدیث والی بات کرتا ہے تو پھر خیر آتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ مصیبت ہی مصیبت ہے۔ تو بولنے سے مصیبت آتی ہے، خاموش رہنے سے عافیت آتی ہے، سکون آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی۔ حکیم لقمان نے ایک نصیحت یہ بھی کی کہ دیکھو بے وقوفوں کو اور جاہلوں کو عالموں پر فضیلت نہ دو، ترجیح نہ دو، ہر شخص کو اس کے ہنر اور جوہر کے مطابق جگہ دینی چاہیے، جیسا جس کا مقام ہو۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ان کی بے وقوفی ظاہر سی بات ہے نقصان پہنچائے گی۔ جس کا جو مقام ہو اس کو اس کے مطابق جگہ دو۔ کوئی بہت بڑا عالم ہے، اس کا ویسے ہی اعزاز و اکرام کرو۔ کوئی معمولی درجے کا آدمی ہے، اس کو اس کے مقام کے اعتبار سے عزت دو۔ درجے کا تفاوت رہتا ہے، مقام کا تفاوت رہتا ہے۔ کوئی استاد ہے، بھائی اس کو اس کے مقام کے اعتبار سے عزت ملے گی، ایک عام آدمی کی طرح اس کو عزت نہیں ملے گی، بلکہ بہت بہت عزت ملے گی کہ اس نے پڑھایا لکھایا، 2 حرف پیٹ کے اندر ڈال دیے، الف با تا سا جیم ہا خا، یہ جناب کہنا آ گیا، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ استاد کا مقام بڑا اونچا ہے۔ تو بھئی اس کو اس کے مقام کے اعتبار سے جگہ دو۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے برگزیدہ پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک کے اندر اس کی تعلیم دی اور حضرات صحابہ کرام کو اس کے اوپر برانگیختہ کیا کہ جیسا جس کا مقام ہو اس کے مقام کے اعتبار سے اس کا اعزاز و اکرام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل الناس منازلہم۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف جلد 2 صفحہ نمبر 317 پر ہے۔ کتاب الادب میں باب فی تنزیل الناس منازلہم کے تحت میں امام ابو داؤد نے اس کو نقل فرمایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے مقام کے اعتبار سے عزت دو۔ یہی بات حکیم لقمان بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اگر اس کو اس کے مقام کے اعتبار سے عزت نہ دی جائے گی تو ظاہر ہے
کہ اس کی توہین ہوگی. جیسے دیکھو چپل کا مقام یہ ہے, جوتے کا مقام یہ ہے کہ اس کو پیر میں پہنا جائے, اور دوپٹے کا مقام یا امامے اور پگڑی کا مقام یہ ہے کہ اس کو سر پر جناب رکھا جائے, سر پر اس کو استعمال کیا جائے. لیکن ایک بے وقوف ایسا ہے کہ چپل پیر سے نکال کر, جوتے پیر سے نکال کر اپنے سر پر لیے لیے پھرتا ہے, اور ایک عورت ایسی کہ اپنا دوپٹہ اپنے پیروں میں باندھ رکھا ہے, یا اپنی اوڑھنی, اپنی شال پیروں میں جناب باندھ رکھی ہے. بے وقوف ہے. بھئی دوپٹے کو دوپٹے کا مقام دو اور جوتے کو جوتے کا مقام دو. یہی شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے, اور اسی بات کی نصیحت حکیم لقمان بھی فرما رہے ہیں. حکیم لقمان نے آگے ارشاد فرمایا کہ اے مخاطب, اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کسی ذکر کے اندر مت لگنا. اگر اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور چیز کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ چیز تیرے واسطے مصیبت بن جائے گی. جب بول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر بول, اس کو راضی کرنے کی خاطر بول, اور نیک کلمہ نیک بات زبان سے نکال. کلام پاک کے اندر بھی اس کا حکم دیا گیا, اللہ کے ذکر, اللہ کی یاد کرنے کا. متعدد مقامات پر اس کا مضمون موجود ہے. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فرمایا صبح شام خاص طور سے میری یاد کر, جیسے فجر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز. ظاہر ہے کہ صبح کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے روزی تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے, اور اسی صبح کے وقت میں, فجر کے وقت میں مسلمان سوتے رہتے ہیں, عورتیں بھی سوتی رہتی ہیں, مرد بھی سوتے رہتے ہیں. عجیب یہود و نصارہ کی عادت بنا لی لوگوں نے, مسلمانوں نے, کہ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح کو دن چڑھے تک سوتے رہتے ہیں. فجر کی نماز غائب ہو جاتی ہے. فجر کی کیا, وہ تو ظہر بھی نہیں پڑھتے, عصر بھی نہیں پڑھتے, مغرب بھی نہیں پڑھتے, عشاء بھی نہیں پڑھتے, تو فجر کاہے کو پڑھیں گے؟ ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ سے بڑے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں, اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر غالب کے اوپر غالب ہے. تو جو روزی تقسیم ہونے کا ٹائم ہے فجر کی نماز کا, میاں جی یہ پڑھے ہوئے سوتے رہتے ہیں, اور سونے والے کو حصہ ملتا ہے؟ سونے والے کو حصہ نہیں ملتا. اگر معمولی سا معصوم سا بچہ سو رہا ہے تو ماں کہتی ہے ابھی دودھ نہیں پلاؤں گی, سو رہا ہے. جب اٹھے گا, روئے گا, مانگے گا, دیکھا جائے گا, پھر پلا دوں گی. سو رہا ہے, سونے دو سونے دو. اٹھ جائے گا کچی نیند میں تو روئے گا, سر جناب پٹکے گا, اور پورا گھر سر پر اٹھا لے گا روتے روتے. کہتی ہے بھائی سونے دو. سونے والے کو حصہ نہیں ملتا. پھر مسلمان شکایت کرتے ہیں, رات کو جناب دیر سے سونے کی عادت ہوتی, اس لیے صبح کو آنکھ نہیں کھلتی. اور اگر یہ عادت بنا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سمر بعد العشاء, لا سمر بعد العشاء, عشاء کی نماز کے بعد کوئی گفتگو جائز نہیں ہے. عشاء کی نماز کے بعد کوئی بات چیت جائز نہیں ہے, الا یہ کہ کوئی ضروری بات ہو, یا دین کی بات ہو, یا قرآن کی تلاوت کی بات ہو, یا شریعت اسلامیہ کی بات ہو. ورنہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی دنیاوی گفتگو کرنا شریعت میں جائز نہیں. حدیث پاک میں نے آپ کو ابھی سنائی, لا سمر بعد العشاء, اور سمر کہتے ہیں رات کی گفتگو کو. مسلمانوں کا حال یہ کہ 12-12 1-1 بجے تک کیرم بورڈ کھیلتے رہتے ہیں, اور بیوی کہتی ہے کہ بھائی مہمان آئے ہوئے ہیں اور 2 قدم چل کر آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کیرم بورڈ کھیلنے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کبھی کبھی تو جاتا ہوں, کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی سے آدمی پھر روزانہ جانے لگتا ہے, چسکا پڑ جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی بیڑی سگریٹ نہیں پیتا, اس کا ساتھی کہتا ہے ارے ایک کش مار تو لے, ایک کش مار بیڑی کا, اور وہ کہنے پر مار لیتا ہے, اس کو چسکا پڑ جاتا ہے تو بنڈل کے بنڈل پھونک دیتا ہے, بیڑی کے بنڈل کے بنڈل جناب خرچ کر ڈالتا ہے, سگریٹ نوشی کے اندر اپنا پیسہ لگانے لگتے ہیں. مرد بھی جناب ایسا کرتے ہیں, عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں. عورتیں بھی بیڑی پیتی ہیں, عورتیں بھی حقے کا استعمال کرتی ہیں. بعض گھرانوں میں عورتیں سگریٹ بھی پیتی ہیں, اور گاؤں کے اندر تو عام دستور ہے کہ میاں جی سگریٹ پی رہے ہیں, بیڑی پی رہے ہیں, تو ان کی بیّر بانی, ان کی بیوی بھی جناب بیڑی پی رہی ہے. تو غرض یہ کہ جو طریقہ کار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا, اس کے خلاف جب بات ہوتی ہے, پٹری سے گاڑی اتر جاتی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو تو برباد ہونا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان فرمایا ہے, اور فرمایا مخلوق کو آرام پہنچانے میں کوشش کر. دیکھ, جو چیز اپنے لیے پسند کر, اپنے بھائی کے لیے پسند کر. یہ حکیم لقمان نصیحت فرما رہے ہیں.
کہ مخلوق کو فائدہ پہنچانے میں کوشش کر. چل تیرا کوئی عمل قبول نہیں اور کسی پیاسے کو تو نے پانی پلا دیا, بھوکے کو کھانا کھلا دیا, اللہ کو وہ چیز پسند آ گئی, تیرا بیڑا پار ہو جائے گا. تیری کشتی زندگی کا سفینہ ساحل پر لگ جائے گا اور تجھے منزل مل جائے گی کہ اللہ راضی ہو گیا, بس یہی ہماری منزل اور یہی مقصود و مطلوب ہے. اس لیے فرمایا کہ بھائی مخلوق کی خدمت کر, مخلوق کو راحت پہنچا, مخلوق کی آسائش کا انتظام کر, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کاملہ تیری جانب متوجہ ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالی تیرے واسطے رضا کا پروانہ جاری کر دے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیوں خدمت کریں مخلوق کی, ہوگا کوئی پیاسا, ہوگا کوئی بھوکا. نہیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو پانی تیرے نل کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے, اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو روزی تیرے دسترخوان پر موجود ہے تو دوسروں کو نہیں کھلاتا پلاتا تو اللہ تعالیٰ تیری اس روزی کو بند فرما دے. یہ بھی تو پاسبل ہے, یہ بھی تو ممکن ہے. لہذا بھائی دوسروں کی خدمت کرنا یہ شیوا ہے پیغمبروں کا, یہ شیوا ہے ولیوں کا, یہ شیوا ہے اللہ کے نیک بندوں کا, یہ شیوا ہے رحمان اور رحیم کے چاہنے والے انسانوں کا. اور یہی تعلیم شریعت اسلامیہ کی بھی. بھائی دادی اماں کی طبیعت خراب ہے, چلا پھرا نہیں چاہ رہا ہے, تو بھائی چلو پوتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدمت کرے, پوتے کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدمت کرے, بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدمت کرے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر دادی اماں کی ٹانگیں دبا دی جائیں گی, ان کو دوا دے دی جائے گی, ان کو روٹی کھلا دی جائے گی, وضو کا پانی لوٹے میں بھر دے جائے گا, اللہ تعالیٰ بہت بہت ثواب عنایت فرمائیں گے. یہ ہے خدمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑوسیوں کا جناب کام کر دیا کرتے تھے, پڑوسیوں کی ترکاری لا دیا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی میرے آقا سے بڑا؟ کوئی بھی نہیں. مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی نظیر نہیں, کوئی مثال نہیں. عن انس وعبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے مشکاۃ شریف کے اندر موجود ہے, باب الشفقۃ والرحمۃ علی الخلق کے تحت میں, اور امام بیہقی علیہ الرحمہ نے شعب الایمان کے اندر بھی اس کو روایت فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اس مخلوق کو اللہ ہی نے تو پیدا کیا, لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا, اور جب ٹائم آتا ہے پیدائش کا تبھی بچہ پیدا ہوتا ہے, اس سے پہلے پیدا ہوتا نہیں, وہ تو حکم ربی کی بات ہے. تو ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اور اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ کی پیدا کی ہوئی اس مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, اچھا برتاؤ کرے, اچھا طریقہ کار اختیار کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کیا ہی, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی بڑا عمدہ برتاؤ کیا. انشاءاللہ اس کو جانوروں کے حقوق کی تفصیل کے اندر بیان کروں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیان کردہ یہ حدیث پاک ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 14 پر ہے, ابواب البر کے اندر. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رحم کھانے والوں پر ہی رحمان رحم کرتا ہے, رحم کرنے والوں کے اوپر ہی خدائے رحمان کا رحم نازل ہوتا ہے. کوئی آدمی تڑپ رہا ہے سر کے درد میں, کوئی آدمی بے چین ہے سر کے درد میں تڑپ رہے, اس آدمی نے اس آدمی کا سر دبا دیا, اس کو گولی کھلا دی, اس کے سر کے اندر تیل کی مالش کر دی, اس کو سکون دے دیا, رحم کھایا اس کے اوپر. اللہ بھی تو دیکھتا ہے کہ میرے اس بندے نے میرے فلاں بندے کی تکلیف دور کر دی, لاؤ میں بھی اس کی تکلیف دور کر دوں, اس کے دکھ دلدروں کو دور کر دوں. فرمایا الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. رحم کھانے والوں پر ہی رحمان رحم نازل کرتا ہے. اے لوگو زمین والوں پر تم رحم کرو, آسمان والا خدا تم پر رحم کرے گا. آج یہ صفت اور یہ کیفیت مسلمانوں کے اندر سے
نکلتی چلی جا رہی ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں، ورنہ جی آج کل تو اونچا ہانچ ہے، مفاد پرستی ہے کہ بس میرا کام نکل جائے، چاہے میرے بھائی کا کام نکلے نہ نکلے، میرا کام نکلے پہلے. حالانکہ صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ بھائی دوسروں کا کام پہلے نکل جائے، چاہے ہمارا نکلے چاہے نہ نکلے، ہمیں تو اللہ کی رضا مطلوب ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ بھئی دوسروں کا کام نکالنے پر تمہارے اوپر رحم نازل کروں گا، بہت اچھا، ٹھیک ہے پروردگار، ہم تو تیری ذات گرامی کے تابع ہیں، تیرے پیغمبر کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے فرمایا کہ دیکھو اپنے اندر رحم کا مادہ رکھو، مخلوق کی خدمت کرو. یہی بات حکیم لقمان نے فرمائی. اور فرمایا اللہ کے معاملے میں، حکیم لقمان فرما رہے ہیں اللہ کے معاملے میں کسی سے مت ڈرنا. ایک بات تو اللہ کہہ رہے اور اللہ تعالی کی بات کے مقابلے میں ایک بات چچا کہہ رہے، ماما کہہ رہے، تایا کہہ رہے، بیٹا کہہ رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے، یا بہن کہہ رہی ہے، یا ماں کہہ رہی ہے. اب وہ بیچارہ پھنس گیا، اللہ کی مانوں یا ان لوگوں کی مانوں؟ اگر ان کی مانتی ہوں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اگر اللہ کی مانتی ہوں تو پھر یہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، میری شادی بیاہ میں نہیں بیٹھیں گے، میری مدد نہیں کریں گے. شریعت یہ کہتی ہے کہ نہ، مدد تو اللہ کی مطلوب ہے، مقصود و مطلوب تو ذات گرامی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی. اور چچا تایا ماما اگر ناراض بھی ہو جائے گا تو چند دنوں کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر اس اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی محبت ڈال دیں گے اور خود جھک کر آ جائیں گے، خود جھک کر پیروں میں پڑ جائیں گے کہ جی میری غلطی ہوئی. اس لیے فرمایا کہ بھائی اللہ کے معاملے میں کسی سے مت ڈرنا. یہی بات کلام پاک کے اندر بھی فرمائی گئی کہ میرے چاہنے والے بندے میرے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرتے. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.